غربت کی پہچان۔ سردی کی ایک رات تھی۔ علی احمد اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور کمرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ علی نے ایک ایک کر کے برتنوں کو ٹپکتے پانی کے نیچے رکھا۔ ہر قطرہ برتن میں گرتے ہوئے اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستا۔ اس کی نظر کمرے کے کونے میں سوئی ہوئی اپنی بیٹی ثنا پر پڑی۔ ثنا کے ہونٹوں پر مسکان تھی۔ شاید خواب میں وہ اپنے سالانہ امتحان میں اول آنے کا انعام حاصل کر رہی تھی۔ کل اسکول سے وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور خوشی سے بولی، ابو میں کلاس میں اول آئی ہوں۔ پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ اچھے مارکس لینے ہیں تاکہ اچھے کالج میں داخلہ لے سکیں۔ علی نے اسے گلے لگایا مگر دل روتا رہا۔ ثنا نے پھر کہا، ابو اگلے مہینے سے اسکول میں نیا کورس شروع ہو رہا ہے، اس لیے کچھ کتابیں اور یونیفارم چاہیے۔ پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ 10,000 روپے جمع کروانے ہیں۔ یہ سن کر علی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس ماہ اس کی محنت سے صرف گھر کا کرایہ اور روزی کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ 10,000 روپے اس کے لیے صرف ایک خواب تھے۔ صبح علی نے اپنی بیوی سے کہا، ثنا کے اسکول کے لیے پیسے چاہیے، تمہارے گہنے۔ بیوی نے بغیر سوچے اپنی شادی کے گہنے نکال دیے۔ یہ لے جا کر بیچ دو، ثنا کا مستقبل ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی سونے کی دکان پر گیا۔ دکاندار نے گہنوں کو دیکھا اور کہا، بھائی یہ تو صرف 10,000 کے ہیں۔ اسی شام علی گہنے بیچ کر اسکول کی فیس لے کر آیا۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ علی نے روتے ہوئے کہا، میں نے آج غربت کی حقیقت دیکھی ہے۔ غربت صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، غربت وہ ہے جب آپ کی اولاد کے خواب ہوں اور آپ انہیں پورا نہ کر سکیں۔ غربت وہ ہے جب آپ کی بیٹی کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہ ہوں اور آپ اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ اس رات علی نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر حال میں پڑھائے گا، چاہے دن رات ایک ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ ثنا کی ہر جائز ضرورت ضرور پوری کرے گا۔ اختتام۔ آج ثنا شہر کی بہترین ڈاکٹر ہے۔ جب لوگ علی سے یہ پوچھتے ہیں کہ غربت میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کو کیسے پڑھایا، وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، غربت صرف فاقوں کا نام نہیں ہے، غربت وہ ہے جب آپ اپنے بچوں کے خوابوں کو مرتے دیکھیں۔ میں نے ہر صورت اپنی بیٹی کے خوابوں کو زندہ رکھا۔